जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और जिस कंट्री के वीज़े के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका में ये बहुत अच्छी कंट्री है और इसका विजिटर वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से मिल सकता है और इस पर आप अर्जेंटीना आ सकते हैं। ये बड़ा अच्छा प्लान भी है और बड़ी अच्छी ये कंट्री भी है। इसमें सेटलमेंट के भी बड़े चांस होते हैं और अगर आप इसको एंजॉय करना चाहें, विज़िट करना चाहें तो ये विज़िट के लिए भी बहुत अच्छी कंट्री है और ये बहुत अच्छा एक वीज़ा और एक चांस है आप लोगों के लिए, ख़ास करके पाकिस्तान के लिए। और इस कंट्री के बारे में मेरा ख्याल है बहुत कम वीडियो बनती हैं यूट्यूब पे और बहुत कम इसका नाम है। तो आज हम स्पेशली इस पर बात करेंगे और इसके वीज़े के बारे में बात करेंगे कि वीज़ा आप अर्जेंटीना का पाकिस्तान से कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इसका वीज़े का प्रोसेस क्या है और ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके फ्यू स्टेप हैं, चंद कदम हैं, आपने फ्यू स्टेप करने हैं और इंशाल्लाह ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आपने गौर से देखना और सुनना है और वीडियो को एंड तक आपने देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी आप शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ। अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ, कोई सवाल हुआ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में इसके ड्रॉप बक्स बने हुए हैं। उस ड्रॉप बक्स में आप जाके अपना वीज़ा सबमिट कर सकते हैं जिसका नाम है jerryvisa.com। ये बहुत सारे शहरों में है, वहाँ पे जाके आप ये वीज़ा जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के भी बारे में बात करेंगे, एम्बेसी के बारे में बात करेंगे और इसके लिए जो जितने डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए वो कैसे। ठीक है, तो गौर से आप सुनते जाइएगा। तो सबसे पहले आपने जो अपनी एप्लीकेशन है वो जाके एम्बेसी में देनी होती है या ड्रॉप बॉक्स में जाके आपने जमा करवानी है। ठीक है, उसके बाद एम्बेसी जो है उसको फाइनलाइज करती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करती है। उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और सेम डे आप अगर इंटरव्यू पास हो जाता है आपका तो वो आपको सेम डे जो है ना वो वीज़ा भी दे देते हैं। उसके लिए आपको कोई और चक्कर नहीं लगाते। तो सबसे पहले आप एम्बेसी अर्जेंटीना की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप एक फार्म है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वीज़ा एप्लीकेशन फार्म है। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करके उसको आपने फिलअप कर लेना है। सही है, तो साथ में एक होती है जी कवरिंग लेटर। सही है, कवरिंग लेटर से मतलब ये होता है कि वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर विद ट्रेवल प्लान। सही है, ये आपने कवरिंग लेटर बनाना है जिसमें आप रिक्वेस्ट मैसेज करते हैं वीज़े के लिए और अपना ट्रैवल प्लान देते हैं उनको कि मैं जब अर्जेंटीना में जाऊंगा तो कहाँ कहाँ जाके मैं सैर करूंगा, किस किस सिटी को मैं जाके देखूंगा। सही है, याद रखें ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये विजिट वीज़ा के बारे में है। तो उसके बाद आ जाते हैं एक डिक्लेरेशन, लीगल स्टेटमेंट है आपकी। सही है, वो आपने देनी है। उसके बाद दो फोटोग्राफ हैं वाइट बैकग्राउंड में, वो आपने देने हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट वैलिड फॉर 6 मंथ, 6 महीने इसकी मुद्दत लाजमी होनी चाहिए। और इसके साथ अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, उसके वीज़े लगे हुए हैं तो उनकी फ़ोटो कापी भी आपने करवा लेनी है। और सही है, उसके बाद आपने जो आपका सीएनसी कार्ड है, ठीक है, उसके बाद जो है वो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर। सही है, कि आप जहाँ पे जॉब करते हैं या आपका जो बिजनेस है उसके मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है वो
صحیح ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے، آپ ایک چھوٹا موٹا کوئی بزنس رن کر رہے ہیں، شاپ رن کر رہے ہیں، اس کی اگر آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن ہے، ٹیکس فائلر ہے آپ، تو وہ جو ریکارڈ ہے وہ آپ نے ساتھ میں دینا ہے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اگر بینک سٹیٹمنٹ، صحیح ہے، لاسٹ 6 منتھ کی آپ نے بینک سٹیٹمنٹ دینی ہے اور مینٹیننس لیٹر دینا ہے آپ نے ساتھ میں. صحیح ہے. یہ آپ اپنے بینک میں جا کے وہاں سے یہ بینک سٹیٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہے ٹریول ہیلتھ انشورنس جو $50,000 کو کور کرتی ہو. یہ آپ کی جو ہے وہ انشورنس ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے فلائٹ ریزرویشن. آپ نے بکنگ کروانی ہے، آپ جس ایئر لائن سے جا رہے ہیں وہ جتنے دن آپ نے وہاں پہ رہنا ہے اور واپس آنا ہے، وہ جو ہے وہ آپ نے فلائٹ ٹکٹ کی بکنگ ساتھ لگانی ہے. اس کے بعد ہوٹل بکنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. ہوٹل بکنگ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے، وہ بھی آپ نے بک کروا لینی ہے اپنی ہوٹل بکنگ. اور اس کے بعد ہوتا ہے انویٹیشن لیٹر. اگر آپ کا کوئی وہاں پہ کوئی دوست ہے، فرینڈ ہے، کوئی فیملی ممبر ہے، اگر وہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے تو وہ انویٹیشن لیٹر بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں. یہ پلس پوائنٹ ہے. جن لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے ان کا سمجھے یہ ویزا پکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ویزا فیس ہے وہ $150 ان کی فیس ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو ڈرا بکس ہے، جو جہری ویزا والے ہیں وہ اس کے علاوہ اپنی فیس بھی لیتے ہیں، وہ تقریباً $6,000 ہے. صحیح ہے. یاد رکھیں یہ آپ زیری آفس میں جائیں گے، وہاں پہ آپ جا کے یہ سارے اپنے جو ڈاکومنٹ ہیں یہ سبمٹ کروائیں گے. اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کے جائیں گے. وہ پاسپورٹ آپ کو پھر واپس کر دیں گے اور ڈاکومنٹ رکھ لیں گے. آپ نے فیس جو ہے وہ $150 جمع کروانی ہے بینک میں. وہ آپ کو بتا دیں گے کہاں آپ نے جمع کروانی ہے. وہ اس کی سلپ جو ہے وہ آپ نے جب آپ کا انٹرویو ہونا ہے تو وہ ایمبیسی میں ساتھ لے کے جانی ہے. ٹھیک ہے. تو سیم ڈے جب آپ کا انٹرویو ہوگا تو سیم ڈے ہی وہ آپ کو جو ویزا ہے وہ فائنل کر دیں گے، آپ کو دینا ہے یا وہ آپ کو نہیں دیتے ہیں. تو سیم ڈے ہی یہ پروسیس ہے. اور میرے خیال سے جتنے لوگوں نے یہ ویزا اپلائی کیا اس میں سے 80% لوگوں کو یہ ویزا ملا ہے، کیونکہ یہ ارجنٹینا آج کل ویزے 2022 میں یہ اب جو ہے وہ ویزے جاری کر رہا ہے. تو یہ ایک اچھا چانس ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس ایک اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہے، آپ کے پاس جاب اچھی ہے یا آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویزا جو ہے اگر آپ اپلائی کریں گے تو یہ ویزا آپ کو مل جائے گا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جو لیٹر ہے ساتھ لگانا ہے، جو آپ نے کورنگ لیٹر، صحیح ہے، اس میں آپ نے بڑا ڈیٹیل سے اپنی ویزا ریکویسٹ کرنی ہے. اس میں آپ نے اپنا ٹریول پلان دینا ہے. اتنے دن میں نے وہاں پہ رہنا ہے، فلاں فلاں سٹی میں نے جانا ہے. گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں ارجنٹینا کے بارے میں، وہاں پہ اس کے جو مین سٹی ہیں بڑے بڑے ان کو جناب آپ اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے. اور یہ سارے وہ جو سٹی ہیں ان کا نام لکھ کے ساتھ لگا دیں، اٹیچ کر دیں. اور ہوٹل بکنگ جو ہوتی ہے وہ ایک نہیں آپ نے لگانی. یاد رکھیں جس سٹی میں آپ جائیں گے وہاں کی ہوٹل بکنگ، اگر آپ 2 دن ایک سٹی میں رہ رہے ہیں تو 2 دن کی ایک سٹی کی، اگر 3 دن کسی اور سٹی میں رہ رہے ہیں تو وہ وہاں کے ہوٹل کی بکنگ، اس طرح کر کے آپ نے وہ جو ہے نا 2-3 اپنی بکنگ جو ہے وہ ہوٹل کی ساتھ لگانی ہے. صحیح ہے. اس کا کیپٹل جو ہے وہ بیونس آئرس ہے اور وہ مین جو ہے وہ یہی سٹی ہے اس کا. اس کے علاوہ اس کے چند اور سٹی ہیں وہ بھی آپ وہاں پہ جا کے، منڈوزا ہے اور بھی سٹی ہیں، تو وہ جا کے آپ نے گوگل پہ بڑے بڑے جو اس کی سٹی ہیں ٹورزم کے بارے میں ان کو آپ نے چیک کر لینا ہے. ان کے نام لکھ کے یہ جو ویزا ریکویسٹ لیٹر ہے اس میں وہ آپ نے ساتھ لگانے ہیں. ٹھیک ہے.
وہ بتانا ہے آپ نے کہ میں نے اس دن جناب اس سٹی میں ہونا ہے، اس دن میں نے اس سٹی میں ہونا ہے، اس دن میں نے اس سٹی میں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پورا آپ نے ویزا ریکویسٹ لیٹر کے ساتھ ایک پلان بنا کے دینا ہے. صحیح ہو گیا؟ یہ پلان انشاءاللہ آپ کا کارآمد بھی ہوگا. یہ جو میں آپ کو تفصیلات دے رہا ہوں یہ ایک اتھینٹک ایک اچھی تفصیلات ہے، اور اس کو آپ امبیسی کی ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، اور ویریفائی کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ارجنٹینا کی امبیسی میں جا کے تو یہاں جو ان کا ایک ادارہ ہے جو جہاں پہ آپ جا کے ویزا اپلائی کرتے ہیں ویزا، تو وہاں پہ جا کے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جہاں یہ ریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، JerryVisa.com. ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آپ جا کے یہ وہاں سے علیحدہ سے معلومات لے لیں. انشاءاللہ جو میں معلومات آپ کو دے رہا ہوں وہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور پھر بھی آپ ویریفائی ضرور کریں. تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.